تو چلیے شروع کرتے ہیں آسمان اور بھی از قلم بدر جا۔ یا میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے عزت کی حلال روزی نصیب کی۔ فون کے اسپیکر سے اس کی متشکر سی آواز گونجی تھی۔ ہارون کے منہ سے بھی شکر کا کلمہ نکلا۔ کچھ دیر مزید حال احوال کہتے سنتے اس نے فون بند کر دیا اور ایک نگاہ اپنے چاروں طرف دھرائی۔ ہر طرف کہما کہمی کا سما تھا۔ باندھ باندھ کی بولیاں باؤ تھاؤ کرتے وہ لوگ سب جیسے ایک جانا پہچانا منظر تھا۔ اس بار بھی اس کا کردار وہ نہ تھا جس کی اسے خواہش رہا کرتی تھی۔ اس بار بھی وہ ایسے طبقے میں نہ تھا جو خریداری کر سکتے ہوں، بلکہ اس بار اس کا شمار تاجر طبقے میں تھا۔ تاجران جو صرف عید کے موقع پر تاجر بنتے ہیں، وہ جو سادہ لو ہوں تو مارے جاتے ہیں اور اگر حد سے زیادہ تیز ہوں تو مار دیتے ہیں۔ خیر ہم تو تھے ہارون کی ندی نگاہ میں آنے والے منظر پر، جس کا ارتکاز ایک مرتبہ پھر گاہک کے آنے پر ٹوٹ چکا تھا۔ یہ سفید والا، ہاں اس کا کیا ریٹ لگاؤ گے؟ یہ سفید والا، ہاں اس کا کیا ریٹ لگاؤ گے بھائی؟ نوارد اب کے اسے متوجہ کرنے کے بعد اپنی من مرضی کے مطابق بکرے کی طرف اشارہ کرتے باؤ تاؤ پوچھ رہا تھا۔ اس کا جناب، اس کا مناسب سا ریٹ تو 47 ہے۔ ہارون نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے جواب دیا تھا۔ لگتا ہے نئے ہو، نوارد نے قیمت سنتے ہی اندازہ لگایا۔ جی ہاں یہی سمجھ لیں، پہلا سال ہے، ہارون نے عاجزی سے جواب دیا۔ تبھی وہ شخص مسکرایا۔ بھائی باؤ تاؤ کر لیں؟ ہارون ذرا فکر مند سا بولا۔ ہاں بس تم اس کو فائنل کر دو۔ اور کتنے رہتے ہیں تمہارے پاس؟ وہ شخص اپنا چشمہ اتارتا اب کے جیب سے اپنا فون نکال رہا تھا۔ بس جی اس کے علاوہ 2 ہی باقی بچے ہیں، ہارون اس سفید بکرے کی رسی کھولتے ہوئے بولا۔ اچھا اور لائے کتنے تھے؟ وہ شخص مزید سوالات کرنے لگا۔ جی میں لایا تو 17 تھا، 5واں دن ہے آج، اور بس یہی رہ گئے ہیں۔ اللہ کے کرم سے سب کی فروخت اچھی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ، پڑھے لکھے لگتے ہو، کہاں سے ہو؟ وہ شخص شاید ہارون کے صاف ستھرے حلیے سے کچھ زیادہ ہی متاثر تھا۔ ہارون اپنے کام نپٹاتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کے سوالوں کے جواب بھی دے رہا تھا۔ جی الحمدللہ سے پڑھا لکھا ہوں، راجن پور سے آیا ہوں۔ ہارون نے کام سے فارغ ہو کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اگر میں باقی کے دونوں بھی لینا چاہوں تو کیا بھاؤ بناؤ گے؟ وہ شخص اب کے فون سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ جی اگر ایسا ہے تو 1,45,000 میں کر دوں گا۔ ہارون کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے، آواز بھی چہکی۔ اچھا میں ذرا ایک فون کر لوں پھر بتاتا ہوں۔ وہ شخص فون کرنے کا کہتا دوسری جانب چلا گیا۔ ہارون بھی فون جیب سے نکالتا موصول ہونے والے پیغامات دیکھنے لگا۔ آس پاس آوازوں کا شور ہنوز قائم تھا۔
آخر اس نے یہ سب کیوں کہا؟ لیکن وہ جانتے تھے کہ بے شک وہ کرسی پر بیٹھا ہے مگر ہے تو ان جیسا ہی ایک ملازم، ادنا نہ صحیح مگر ملازم، تو پھر بھی ملازم ہی ہوتا ہے، اپنے عطا کردہ اختیارات کے باہر اس کا زور کہاں چلتا ہے؟ وہ مایوس چال چلتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان میں موجود سب سے بڑی عمر کا آدمی اپنی کرسی پر آ کر بیٹھتے ہی اپنا سر پکڑ کر رونے لگا۔ سب اپنی پریشانی کو پس بس ڈالتے اس کے آس پاس آ گئے۔ ایک پانی لینے بھاگا تو دوسرے نے ان کے کندھے کو سہلاتے ہوئے تسلی بخش الفاظ کہنے شروع کیے۔ نصر اللہ صاحب، آپ پریشان مت ہو، اللہ سب بہتر کرے گا، وہ سبب بنانے والا ہے، اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے مگر تنہا نہیں چھوڑتا، آپ بس اس پر بھروسہ رکھیں، وہ ہم سب کو اس مشکل وقت سے نکال لے گا۔ واصف قریشی نے ان کو اپنے اصلی خوبصورت انداز میں تسلی دی تھی۔ سب افراد وہیں اپنی کرسیاں رکھ کر بیٹھ گئے۔ پانی آیا تو نصر اللہ صاحب کو پیش کیا گیا۔ ان کی بیٹی کی 2 ماہ بعد شادی تھی اور عین انہی 2 ماہ پہلے ان کو سالوں پرانی نوکری سے یہ کہہ کر برخاست کر دیا گیا تھا کہ کمپنی اب ان کی نوکریوں کا خرچہ برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی۔ ان کے پورے ڈپارٹمنٹ کو خارج کر دیا گیا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ یہ بے سبب نہیں ہے، انڈسٹریز ختم ہونے کی وجہ سے ہر جگہ یہی ہو رہا تھا، پرانے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا تھا، ایسے میں نئی نوکریوں کی تلاش بیکار تھی۔ امید کا دامن تھام کر بھی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ مایوسی کے زیر اثر ہی وہ سب اپنے اپنے میزوں سے سامان سمیٹنے لگے۔ کل ان کو سیلری کے باقیات لینے کے لیے آنا تو تھا مگر وہ جیسے آج ہی ساری تکلیف سہ لینا چاہتے تھے۔ سالوں ایک جگہ کو اپنا مسکن بنائے رکھنے کے بعد اسے چھوڑنا آسان تو ہرگز نہیں تھا۔ سامان سمیٹتے سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آہستہ آہستہ آفس کا وہ حصہ خالی ہوتا گیا۔ اب اسے خالی ہی رہنا تھا، یہ شاید کرائے پر لگ جانا تھا، جو بھی ہوتا مگر اس کے پرانے باسیوں کا اب وہاں بسنا ناممکن تھا۔ کہتے ہیں انسان تنہا سفر کر رہا ہو تو اس کے ہمراہ سوچوں کا ایک وسیع ریلا اسے کسی کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا۔ سوچیں ہوتی ہیں اور بہت سی ہوتی ہیں، ایسی گہری سوچیں جو شاید عام حالات میں انسان کے قریب بھی نہ بھٹکیں، اور اگر اسی سفر کے دوران انسان مطمئن ہو، خوش ہو تو پھر شکر کے بڑے اعلیٰ طریقے ڈھونڈ نکالتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی رحمتیں اور نعمتیں اسے بڑی لگنے لگتی ہیں۔ وہ بھی سفر کر رہا تھا، تھکان سے برا حال ہونے کے باوجود خوشی اور طمانینت نے اسے سونے نہ دیا۔ سر شیشے سے ٹکائے وہ تیزی سے بدلتے مناظر کو دیکھتا رہا۔ مناظر کی طرح اس کی سوچیں بھی بڑی تیزی سے سفر کر رہی تھیں، کبھی ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے لگتی تو کبھی مستقبل کے اندیشوں میں غلطہ ہو جاتی۔ 7 گھنٹے کا سفر تھا، گاڑی 5:30 بجے کے قریب چلی تھی، امید تو یہی تھی کہ 12 بجے تک گھر پہنچ جائے گا۔ 9 تو بج ہی چکے تھے۔ گاڑی قیام کے لیے رکی تو وہ بھی باہر نکل آیا۔ پہلے سوچنے لگا کہ کچھ کھا لے، بھوک تو لگی تھی، مگر پھر خیال آیا کہ نہیں، گھر پہنچ کر ہی کھائے گا۔ ویسے بھی حاجرہ نے فون پر بتایا تھا کہ گھر پر اس کا من پسند کھانا بنایا گیا ہے۔ دوبارہ گاڑی میں بیٹھا تو ماضی نے چھپکے سے آنکھوں پر پھر سے ہاتھ رکھ لیے، کانوں میں سرگوشی کی تو وہ بھی تمام کوششیں پس ڈالتے ہوئے ماضی کی سنگت میں سفر کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے منظر بدلنے لگے، شیشے سے باہر دیکھتے جیسے وہ اپنے پرانے محلے میں پہنچ گیا تھا۔ لاہور کے ایک گنجان آباد علاقے میں اس کا چھوٹا سا مکان تھا اور اس میں موجود اس کے گھر والے اس دن سب کے چہروں پر جوش تھا۔
हाजरा किचन में लगी हुई थी। घर में खानों की खुशबू महसूस की जा सकती थी। हारून बाहर बैठा सलाद काट रहा था। अफनान हाजरा की हदायत पर अमल करता सारा सामान पैक करते हुए मेज़ पर रख रहा था। पास्ता बड़े से डब्बे में निकालने के बाद हाजरा ने अफनान को थमा दिया। बड़ी एहतियात से इसने वो भी बाकी सामान के साथ लाकर रखा था, मगर अब भी ढक्का नहीं था। हारून अब के अफनान से अपने वाले डब्बे का ढक्कन मांग रहा था। बड़ी ताबेदारी से अफनान ने वो भी लाकर बाप पकड़ा दिया। ढक्कन अच्छे से लगाने के बाद हारून ने डब्बे को ज़ोर से हिलाया ताकि सारा सामान अच्छे से मिक्स हो जाए। हाजरा कितनी देर लगेगी मज़ीद? हारून अपने काम से फारिग होने के बाद अब किचन के दरवाजे पर खड़ा इससे पूछ रहा था। बस ये बिरयानी को दम दे दिया है, जब तक तैयार हो लेती हूँ फिर निकलते हैं। हाजरा ने चूल्हे के नीचे आंच को हल्का करते हुए जवाब दिया। इसकी बात सुनकर हारून ने इस्बात में सर हिलाया और घड़ी पर वक्त देखते सामान के करीब आ गया। अफनान भी वहीं खड़ा था, जैसे सब चीज़ों का मायना करके तय करना चाहता हूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। अफनान बेटा, मुझे लगता है चाट मसाला किचन में ही रह गया है, ज़रा देख आओ। हारून ने उसे कहते हुए एक थैली में झांका जहाँ तमाम छोटी मोटी अशिया मौजूद थी। अफनान स्कूल जाने वाला बच्चा था। अपनी इस्तात के मुताबिक ही हारून ने उसे एक दरमियाने दर्जे के इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला था, मगर आज इसने ज़िद करके छुट्टी की थी। इसका भी पहला दिन था तो वो टाल ना सका। अफनान ने किचन से चाट मसाला लाकर हारून को दिया तो वो इससे लेता थैली में रखने लगा। इसके बाद दोनों मिंसा की आवाज़ पर कमरे में चले गए। उसे शायद हाजरा गुसल खाने में जाने से पहले उठा गई थी। अपनी ज़ुबान में मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालती वो अभी नींद से उठी थी। 2.5 साला मिंसा के नैन नक्श बिल्कुल अपनी माँ पर गए थे। भूरे बाल और गंदमी रंगत के साथ गोल मटोल सा चेहरा, मंदी मंदी सी आंखों को बमुश्किल खोलती वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखने की कोशिश कर रही थी। हारून उसके पास बेड पर बैठ गया। अफनान जल्दी से बहन के लिए पानी लाया। वो सुबह उठकर सबसे पहले पानी मांगती थी। पानी पीकर हाथ के पुर्ज से मुंह साफ करने के बाद उसने अपने हाथ हारून के आगे कर दिए, गोया ये इजाज़तनामा था कि अब आप मुझे उठा लें। हारून ने मुस्कुराते हुए उसे अपने बाजुओं में भर लिया। अपना सर हारून के कंधे पर रखती वो फिर से आंखें मूंदे गई थी। अफनान भी उसके साथ लगकर बैठ गया। कुछ देर में हाजरा नहा धोकर बाहर आई तो हारून ने मिंसा को हाजरा के हवाले कर दिया और ख़ुद किचन में चला गया। हमारे साथ जाओगी या भाई के साथ घर रहोगी? हाजरा उसे अपने सामने बिठाते हुए पूछने लगी। उसका इरादा था कि मिंसा को सोए हुए ही छोड़कर वो दोनों चले जाएं, कम अज़ कम आज के लिए, मगर हारून ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। हो सकता था कि वो उठकर परेशान हो जाती और अफनान को परेशान करती। जी हाँ, वो गर्दन पीछे गिरा कर अफनान की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। वो गर्दन पीछे गिरा कर अफनान की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। वो अफनान से बहुत मानूस थी। कुछ उसकी खुद की फितरत भी ऐसी थी। जितना ख्याल वो इसका रखता था, माँ बाप से ज़्यादा वो भाई के साथ रहना पसंद करती थी। हाजरा ने इसके अंदाज से मुस्कुराते हुए अफनान को चंद हदायत की। खाना वो इसे खिला चुकी थी, बस 3 घंटे की बात थी। उन्होंने वापस आ जाना था। अफनान उसकी तमाम बातें सुनता सर हिलाने लगा। हाजरा ने दोनों को प्यार किया और तैयार होने के लिए उठ खड़ी हुई, अबाया पहना, हिजाब किया और बाहर निकल आई। चलें? हारून ने उसे बाहर आते हुए देखा तो फ़ौरन से पूछा। जी चलते हैं, वह कहकर एक चक्कर फिर से किचन का लगाने लगी। हर चीज़ अपनी जगह पर सिमटी थी देखकर इत्मीनान हुआ तो बाहर चली आई। इसके बाद दोनों सारा सामान कुछ लटकाते कुछ उठाते बाइक पर अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करने निकल पड़े। घर आ चुका था।
ہارون سفری بیگ ہاتھ میں لیے اور مزید ایک اضافی بیگ کندھے پر لٹکائے اڈے سے گھر کی طرف پیدل ہی چلنے لگا۔ چھوٹا سا شہر تھا اور ان کا گھر بھی اڈے کے قریب ہی تھا۔ 5 منٹ چلتے چلتے وہ بالآخر اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ دروازے پر دستک دیتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ گھر کے کافی افراد اس وقت تک سو چکے تھے، لیکن وہ جانتا تھا 3 لوگ اس کے انتظار میں جاگ رہے ہیں۔ دروازہ حسب توقع افنان نے کھولا تھا اور کھولتے ہی وہ اس سے لپٹ گیا تھا۔ افنان اب قد میں اس کے سینے تک آتا تھا۔ اس سے الگ ہوتے اس نے فوراً بیگ اس کے ہاتھ سے لینا چاہا، مگر ہارون نے بیگ اسے نہیں دیا تھا۔ جو بھی ہوتا وہ محض 8 سال کا تھا اور بیگ اس کے مطابق کافی وزنی تھا۔ ہاں البتہ اس کا دل رکھنے کے لیے ہارون نے کندھے پر لٹکتا بیگ اتار کر اس کے حوالے کر دیا تھا، جسے بخوشی پکڑتے وہ ہارون کا ہاتھ تھامے گھر کے اندر لے جانے لگا۔ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی کھلا صحن تھا۔ اس کے اطراف میں ہی سارے کمرے موجود تھے۔ بائیں جانب سب سے پہلے کمرے کی بتیاں روشن تھیں، باقی کمروں کی بتیاں گل اور دروازے نیم وا تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا، دروازے بند کرنے سے حبس ہو جاتا، جس کے باعث دروازے کھلے تھے۔ افنان اور ہارون چلتے ہوئے روشن کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ کمرہ بیٹھک کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ 2 بڑی بڑی چارپائیوں کے ساتھ لکڑی کے پرانی طرز کے صوفے موجود تھے۔ ایک چارپائی پر قدرے بڑی عمر کی خاتون لیٹی ہوئی تھی، جبکہ حاجرہ ایک صوفے پر بیٹھی کسی رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ ہارون اور افنان کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرے پر قدرے حیرانی تھی۔ اس کے آنے کا اندازہ تو تھا، مگر وہ حساب لگائے گئے وقت سے 2 گھنٹے پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ چارپائی پر لیٹی خاتون بھی اٹھ بیٹھی۔ ہارون سب سے پہلے ان کی چارپائی کے قریب آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بھی اٹھ چکی تھیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے پیار کرنے لگی۔ میرا پتر آ گیا؟ سب خیر خیریت سے ہو گیا نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ وہ اب کے فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہارون مسکراتے ہوئے ان کو جواب دینے لگا۔ افنان اور حاجرہ جا چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں افنان اس کے لیے پانی لے آیا، ساتھ ہی پانی کا جگ اس کے کمرے میں موجود سینٹر ٹیبل پر رکھا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ ماں کے ساتھ دسترخوان کے تمام لوازمات رکھنے لگا۔ جب ساری چیزیں ہوتی گئیں تو اس نے دادی اور باپ کی گفتگو میں خلل ڈالتے باپ کو ہاتھ دھونے کے لیے بھیج دیا۔ ہارون بھی بھوکا تھا، اس لیے فوراً سے ہاتھ دھو آیا۔ تب تک حاجرہ بھی کھانا لے کر آ چکی تھی۔ امی نے چونکہ دوائی لینی تھی، اس لیے وہ پہلے ہی سب کے ساتھ کھانا کھا چکی تھیں۔ اب میز پر حاجرہ اور ہارون کے ساتھ افنان بیٹھا تھا۔ اگر کہا جاتا کہ اس ہفتے میں اس نے اپنے باپ کے بنا کھانا بہت مشکل حلق سے اتارا تھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ افنان کے لیے سب سے زیادہ اہم اس کا باپ تھا۔ وہ اس کے بغیر 1 منٹ نہیں گزار سکتا تھا۔ کھانے کے بعد افنان اور اس کی دادی اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ وہ جب سے یہاں آئے تھے افنان شروع سے دادی کے ساتھ ہی سوتا تھا۔ اگر اسے باپ پیارا تھا تو باپ کو چاہنے والی وہ ہستی بھی اسے عزیز از جان تھی۔ حاجرہ نے پہلے سارے برتن اکٹھے کیے اور دھونے لگی۔ ہارون تب تک کمرے میں جا چکا تھا۔ حاجرہ نے برتن دھونے کے بعد چائے بنائی اور کچن کی بتیاں بجھاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ گھڑی نے رات کے 1 بجانے کا اندھیا سنا دیا تھا۔ صبح عید بھی تھی۔ چائے کے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتی وہ بھی بیڈ کی بائیں جانب آ بیٹھی۔ ہارون اپنے فون پر لگا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے فون رکھ دیا۔ چونکہ منسا وہیں سو رہی تھی اس لیے انہوں نے لائٹ نہیں جلائی تھی۔ سب ٹھیک تھا؟ حاجرہ نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں سب خیریت تھی، میں گیا تھا وہاں بھی، اب گیا ہے نا نیا آدمی، چلو اللہ اس کا روزگار بنائے رکھے۔ ہمارے شاید نصیب میں نہیں تھا۔ ہارون نے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل سے اٹھا لیا۔ آمین۔ اور نصراللہ صاحب کیسے تھے؟ حاجرہ نے بھی اپنا کپ اٹھا لیا۔
وہ بھی اللہ کے فضل سے کافی بہتر تھی. ان کے بیٹے نے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی. مجھے کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھا. ماشاء اللہ بڑا تابعدار ہے ہمارے افنان کی طرح. حنون کہتے ہوئے ہلکا سا ہنسا. وہ جب بھی افنان کو سوچتا تھا اس کے تاثرات میں خود بخود ایک خوشگوار سا تاثر پیدا ہو جاتا تھا. شاید اولاد چیز ہی ایسی ہے. ماشاء اللہ، اللہ صحت والی زندگی کرے. اس کی بیگم بھی بڑی اچھی ہے. جب ملتی ہے بڑی عزت سے ملتی ہے. ہاجرہ پرانے وقتوں کو یاد کرنے لگی. ایک لمبی مسافر جو وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے. جانے انسان کی یہ کیسی عادت ہے، غمی ہو یا خوشی، وہ ہمیشہ ماضی کو یاد ضرور کرتا ہے. خوشی میں کرے تو ماضی کی تکالیف کو یاد کرتے ہوئے شکر کا احساس بڑھ جاتا ہے، اور غمی میں کرے تو سوچتا ہے وہ وقت کیوں چلا گیا، کتنا نادان ہے یہ انسان. وقت تو ہمیشہ چلا جاتا ہے، اچھا ہو یا برا، وہ تو کبھی نہیں ٹھہرتا. پھر کس چیز کا افسوس اور کیسا غم. چائے پی کر دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے. صبح بہت سے کام تھے، لیکن دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ماضی میں کھوئے تھے. وہ ماضی جس میں سب کچھ تھا، غمی، خوشی، رحمت، نعمت اور آزمائش بھی. اس دن وہ گھر آیا تو پریشانی اس کے چہرے سے واضح تھی، مگر ہاجرہ نے اس سے کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے اسے پانی پوچھا، فریش ہونے کے لیے کہا اور چائے بنا لائے. وہ صوفے پر بیٹھا تھا، سر ہاتھوں میں گرائے. اس کے ہر انداز سے پریشانی واضح تھی. ہاجرہ نے چائے کی ٹرے بھی صوفے پر دھرتے بیٹھتے ہوئے بالآخر اس سے پوچھ ہی لیا. اب بتائیں کیا ہوا ہے، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس کے پوچھنے پر ہارون نے اپنا سر اٹھایا. آنکھوں میں آنسو تھے. ہاجرہ اس کی حالت دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہو گئے. We all are fired by company. جتنی مشکل سے وہ یہ جملہ بول سکا تھا صرف وہی جانتا تھا. روزگار چھن جانے کا صدمہ شاید اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. ہاجرہ کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے. لیکن ایسے کیسے فائر کر دیا، کوئی وجہ تو ہوگی. وہ بھی اب حقیقتاً پریشان ہو چکی تھی. انڈسٹریز شارٹ ہو رہی ہیں آل اوور دا کنٹری. ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ نکال دیا گیا ہے. سنا ہے باقی انڈسٹریز کے بھی یہی حالات ہیں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہمارا کیا بنے گا. کن پٹیاں دباتے ہوئے وہ رو دینے کو تھا. ہاجرہ اسے تسلی دینا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے کہیں غائب سے ہو گئے تھے. کیسی بے کسی تھی. ہاجرہ چند لمحے یوں ہی اپنے لب کترتی رہی. ہارون پلیز آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے نا، تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت. بالآخر اسے وہ الفاظ مل ہی گئے جو کھو گئے تھے. اللہ نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے بندوں کا کیا جو دوسروں کا رزق چھیننا اپنا حق سمجھتے ہیں. وہ دل شکستہ تھا. ایسی باتیں کرنا جیسے اب اس کا حق بن چکا تھا. جب اللہ پر بھروسہ کر لیا جائے تو پھر اس کے بندوں کا بیچ میں کیا لینا دینا. اللہ پر توکل کریں. ہارون وہ ہمیں بھوکا نہیں مرنے دے گا. کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا. ہمت کریں. افنان آپ کو ایسے دیکھے گا تو پریشان ہو جائے گا. ابھی ساتھ والے گھر میں گیا ہے، چلے اٹھیں، اس کے آنے سے پہلے موڈ ٹھیک کریں. وہ اس کی ہمت باندھتی، اسے امید دلاتی جیسے اس صدمے اور دکھ والی کیفیت سے باہر لانا چاہ رہی تھی. اچھا اٹھتا ہوں، تھکان سے کہتے اس نے اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا. ہاجرہ کا تعلق لاہور سے تھا، جبکہ ہارون پڑھائی کے لیے راجن پور سے لاہور آیا. دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. ہاجرہ BSc کر رہی تھی، جبکہ ہارون BBA. دونوں کے ڈپارٹمنٹ مختلف تھے. شاید ان کی ملاقات بھی نہ ہوتی، مگر جانے کیسے ہارون کو پتہ چلا کہ ان کے چند دور کے رشتہ دار لاہور میں مقیم ہیں. ابا کے کہنے پر ہارون جب ان کے گھر ملنے گیا تو اس کا تعارف ہاجرہ سے ہوا، جو اسی کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. ہارون اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا. اس کے بھائی تعلیم یافتہ نہ تھے اور اپنا گزر بسر زمینوں سے ہوئی آمدنی پر ہی کیا کرتے تھے. والد سے وہ مشکل لاہور جا کر پڑھنے کی اجازت لیتے وہ ہمیشہ وہیں رہنا چاہتا تھا.
جانے کیوں اسے لاہور اتنا پسند تھا۔ وقت گزرتا گیا، ہارون پڑھ لکھ کر لاہور میں ہی نوکری کرنے لگا۔ اس کے والد کی خواہش تھی کہ وہ لاہور آ جاتا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ والد برہم تھے۔ اولاد نافرمان ہو جائے تو دکھ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ جب کوئی بات نہ بن سکی اور وہ واپس آنے سے قطعاً انکاری ہو گیا تو انہوں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ اور گزرا تو ان کو ہارون کی شادی کی فکر پڑ گئی۔ شادی کے لیے بھی اس کی شرط تھی کہ لڑکی لاہور کی ہو۔ پہلے انبن ہوتی رہی اور پھر بالآخر اس کے والدین اس کا کہا مانتے حاجرہ کے گھر اس کا رشتہ لے گئے اور کوئی چارہ باقی نہیں رہا تھا۔ ہارون نے بھی اب کے کوئی اعتراض نہ کیا، اسے ویسے بھی حاجرہ اچھی لگی تھی، سلجھی ہوئی لڑکی جو پڑھی لکھی بھی تھی۔ اس سے زیادہ اسے کچھ چاہیے بھی نہیں تھا۔ ہارون کے والد نے شادی بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ ان کے سب سے لاڈلے بیٹے کی شادی تھی۔ ہارون پہلے ایک کمرے کے مکان میں رہتا تھا۔ شادی کے وقت اس نے گاؤں سے اپنے حصے کی زمینیں بیچ کر ایک قدرے بہتر مکان لے لیا۔ علاقہ وہ بھی آبادی کے لحاظ سے متوسط ہی تھا۔ خیر گزر بسر کے لیے جو اس وقت مل گیا تھا وہی بہت تھا۔ وہ ڈریمر تھا، بڑے خواب دیکھا کرتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ چند ایک سالوں میں وہ یہ مکان بیچ کر کسی اچھے علاقے میں گھر لے ہی لے گا، مگر شاید وہ انجان تھا کہ پاکستان میں نوکری پیشہ افراد چاہے جتنا کما لیں، ملک کی بڑھتی ہوئی مہنگائی ان کو کم ہی ترقی کے مواقع دیتی ہے۔ خدا کے فضل سے اسے ایک اچھی بیوی کا ساتھ میسر آیا تھا، جو صبر اور شکر سے کام لیتی تھی۔ کہیں وہ گرنے لگے تو اسے سنبھال لیتی تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی، چاہتی تھی کہ جاب کرے، مگر ہارون ایک ہی دفعہ منع کرنے پر اس نے پھر کبھی اس بارے میں ہارون سے بحث نہیں کی تھی۔ ان کی زندگی خوشگوار تھی۔ وہ باغ تب بنی جب ننھا سا افنان ان کی زندگی میں شامل ہو گیا۔ افنان نے ان کی زندگیوں میں بڑی خوبصورت تبدیلی کی تھی۔ حاجرہ نے شب و روز اس کی دیکھ بھال میں گزرنے لگے۔ کبھی کبھار وہ راجن پور کا چکر بھی لگا لیا کرتے۔ انہی سالوں میں جب افنان 2 سال کا ہونے کو تھا، ہارون کے والد وفات پا گئے۔ چاہے وہ ان کے ساتھ نہ رہتا تھا، مگر ان کی وفات ہارون کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی۔ جانے کتنے ہی عرصے اس کا کسی کام میں جی نہ لگا۔ بار بار اسے خیال آتا کہ باپ نے مجھے اپنی آبائی زمین پر چلے آنے کا کہا تھا، مگر اب وہ بے بس تھا۔ وہاں سے اپنا حصہ بیچ آیا تھا۔ یہاں کی نوکری بہت اچھی نہ سہی، مگر اس کے گزارے کے لیے بہتر ہی تھی۔ افنان نے اسے اس فیز سے نکلنے میں بہت مدد دی تھی۔ وہ اپنی معصوم سی باتوں اور عادت سے ہر بار اس کا دل موہ لیتا۔ وہ گھر آتا تو 3 سالہ افنان اس کے لیے پانی لے کر آتا، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر دن بھر کی داستان سنانے لگتا۔ اپنی 7 سال پرانی نوکری کھو دینے کے بعد وہ حد درجہ مایوس ہو گیا۔ روتا، پریشان ہوتا، دعائیں مانگتا، نئی نوکری کی تلاش میں دربدر رلتا۔ وہ اپنی صحت بھی گراتا چلا جا رہا تھا۔ خوشگوار سی زندگی جیسے اچانک سے آزمائش بن گئی تھی۔ اسے یہ فکر کھائے چلی جا رہی تھی کہ اگر وہ 3-4 ماہ کے اندر کوئی ذریعہ معاش تلاش نہ کر پایا تو کیا ہوگا؟ اس کے گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ بڑے بڑے خواب دیکھنے والے کو اب کہہ کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے خوابوں کی چادر جیسے نوچ لی گئی تھی۔ اب کہ اسے افنان کی چھوٹی چھوٹی احساس بھری عادات نہ تو خوش کرتی، نہ منسا کا پیار بھرا انداز اس کے چہرے پر مسکراہٹ لا پاتا۔ زندگی کی الجھنوں میں ہر خوشی اپنا رنگ کھو چکی تھی۔ بچے بھی اس کا پریشان انداز سمجھ چکے تھے۔ منسا چھوٹی تھی، اسے شاید اتنا فرق نہیں پڑتا تھا، مگر افنان جس کی صبح ہی اپنے باپ کی مسکراہٹ سے ہوا کرتی تھی، اسے لے کر خاصا پریشان تھا۔
چند ہی دنوں میں اس نے اپنی پریشانی کا اظہار اپنی ماں سے کچھ اس طرح سے کیا تھا: مما، کل میں نے بابا کو اپنی نیو ڈرائنگ دکھائی تھی، لیکن انہوں نے مجھے اپریشیٹ ہی نہیں کیا۔ وہ اب مجھے پارک بھی نہیں لے کر جاتے۔ ان کو کیا ہوا ہے مما؟ بابا پہلے جیسے کیوں نہیں لگ رہے؟ اس کے سوالات نے حاجرہ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خود بھی ہارون کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ روز رات وہ اسے تسلی دیتی، اسے بتاتی کہ اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دے گا، لیکن اس کی پریشانی کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے افنان کو پچھلے ہی سال اپنے علاقے میں موجود سب سے اچھے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ اس سے پہلے حاجرہ نے گھر ہی میں اس کی ابتدائی تعلیم کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر کے بگڑتے ہوئے مالی حالات کا اثر افنان کی تعلیم پر پڑے، لیکن اب جیسے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کیا کروں حاجرہ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ ایسے جیسے کسی کمپنی، کسی انڈسٹری، کسی آفس میں ہماری ضرورت ہی نہیں رہی۔ وہ پھر سے آج ایک جگہ گیا تھا، مگر وہاں بھی کوئی ویکینسی موجود نہیں تھی۔ ہر دروازہ بند نظر آتا تھا۔ بڑھتے ہوئے ذہنی دباؤ کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس کے سر میں مستقل درد رہنے لگا۔ درد نے اس کے حواس باختہ کر دیے تھے۔ رویہ میں بے حد تبدیلی آ گئی۔ نرمی کا تاثر جاتا رہا، نہ جانے کہاں سے سختی اس کے ہر تاثر سے جھلکنے لگی۔ وہ کہاں جاتا، کیا کرتا؟ حاجرہ اس دوران بہت کچھ سوچتی رہی۔ اندر کہیں وہ تدبیر بھی کرنے لگی تھی۔ ہاں، دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں، مگر اس کے لیے تدبیر کرنا شرط اول تھا۔ جب اس نے اپنی جانب کی کوئی تدبیر کر لی تو اسے بتانے کا فیصلہ کیا۔ ماننا نہ ماننا اس کی مرضی تھی، لیکن حاجرہ کا فرض تھا کہ جو بن پڑتا وہ کر گزرتی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اب اتنا پڑھ لکھ کر ڈگری یافتہ ہو کر میں یہ کام کروں گا؟ وہ صدمے کی سی کیفیت میں اپنی بیوی سے پوچھ رہا تھا، جس نے بڑے اعتماد سے اسے کینٹین والا بن جانے کا مشورہ بھی ابھی دیا تھا۔ ایک پل کو اسے حاجرہ پر بے حد غصہ آیا۔ لیکن ہارون، آپ بھی جانتے ہیں، اور میں بھی، کام میں چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اور اس ملک میں اپنا کاروبار کرنے والے ہی فائدے میں رہتے ہیں۔ اس نے تحمل سے برہم ہوتے ہارون کو جواب دیا۔ لیکن یہ کام سیریسلی میری سمجھ میں تو بالکل ہی نہیں آ رہا، وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا۔ وہ اب دھیمے لہجے میں بولا تھا۔